من دون اللہ، بولے لفظ کون سا ہے؟ انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی وضاحت کروں گا کہ من دون اللہ کون ہے، من دون اللہ کسے کہتے ہیں، اور من دون اللہ کا صحیح مصداق کون ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ من دون اللہ متعدد مقامات پہ بارہا استعمال ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا معنی لفظی، اور ایک ہوتا ہے اس کا مطلب، اس کی منشا، اس کی مراد۔ تو لفظ من دون اللہ، اس کا لفظی معنی ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اور اللہ کے۔ من دون اللہ کا لفظی معنی ہے یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم فرقان حمید میں من دون اللہ کا کلمہ، من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں لفظ من دون اللہ کا استعمال ہوا ہے اور من دون اللہ کا ذکر آیا ہے، وہاں من دون اللہ سے مراد ہیں بت۔ وہاں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہاں بعض مقامات پہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء بھی ہیں، لیکن اکثر مقامات پہ جہاں من دون اللہ کی بے چارگی، بے بسی، عاجزی، ان سے کسی کام کا نہ ہونا، ان سے اختیار کی نفی کا ہونا، ان سے شفاعت کی نفی کا ہونا، جن مقامات پہ بیان کیا گیا ہے ان مقامات پہ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت۔ بولے نا، من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ نبی ولی بھی بعض مقامات پہ مراد ہیں، لیکن اکثر مقامات پہ من دون اللہ سے مراد اور اس کا مطلب ہے بت۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا لفظ کا لفظی معنی، لغوی معنی، اور ایک ہوتی ہے مراد۔ بعض اوقات لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ جو مراد ہوتی ہے وہ لفظی معنی نہیں ہوتا، جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ اس کی مراد نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن کریم فرقان حمید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اعما، حمزہ عین میم اور چھوٹی یہ اعما، اس کا معنی ہے اندھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا مکالمہ سماعت فرمائیں۔ ایک عالم صاحب کے پاس کو بندہ گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت، یہ جو آپ قرآن کریم کا مرادی ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کا مطلب بیان کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا لفظی ترجمہ ہونا چاہیے، لفظی ترجمہ کے علاوہ اس کا مطلب، اس کی مراد بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس عالم صاحب نے اس آنے والے سائل کو سمجھایا کہ ہر مقام پہ قرآن کریم کی آیت کا لفظی ترجمہ نہیں چلتا، بعض مقامات پہ مرادی ترجمہ اور اس کا مطلب بھی بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ اس آیت کی صحیح تشریح اور صحیح اس کی منشا اور مراد کو واضح کیا جا سکے۔ کہتا نہیں جی یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، بس یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کی آیت آ جائے اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیے، مطلب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس عالم صاحب نے اسے جواب دیا، اتفاقاً وہ آنے والا سائل جو ہے وہ آنکھوں سے اندھا تھا، آنکھوں سے، بولیے آنکھوں سے اندھا تھا۔ تو عالم صاحب نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور کہا کہ اب اس کا لفظی ترجمہ کرو۔ اعمی کا معنی ہوتا ہے اندھا، اور اس آیت میں اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی، جو یہاں اس دنیا میں اندھا ہے،
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور پرلے درجے کا گمراہ، پرلے درجے کا۔ تو جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وہ آنے والا سائل اتفاق سے نبینا تھا، اندھا تھا۔ جب یہ آیت عالم صاحب نے پڑھی، کہا حافظ صاحب آپ اس بات پر مصر تھے کہ آیت کا ترجمہ لفظی ہونا چاہیے، آپ اس آیت کا ترجمہ لفظی کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے جس کی دنیا میں بینائی نہیں ہے، دنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ حالانکہ آیت کا مطلب یہ، بولے نا، آیت کا مطلب یہ ہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھ نہ سکا، اللہ کی توحید کو مان نہ سکا، رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، قرآن کو کتاب اللہ تسلیم نہ کیا، آخرت کو نہ مانا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ حشر والے دن آخرت میں بھی دل کا اندھا ہوگا۔ تو یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، بلکہ مطلب کیا؟ دل کا اندھا۔ یہاں دل کا لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن مراد آیت کی یہ ہے کہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی دل کا اندھا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہر مقام پہ لفظی ترجمہ چلتا نہیں، بعض مقامات پہ مرادی ترجمہ، اس کا مطلب اور اس کی منشا کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تب جا کے مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل شانہ کا کلام ہے، جتنی آیات طیبات ہیں ان آیات میں کسی مقام پہ بھی تعارض اور ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں اختلاف ہو سکتا۔ خود پروردگار عالم جل وعلا مجد الکریم فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں متعدد جگہ پہ اور بارہا اور مختلف جگہ پہ اختلاف پاتے۔ پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ کے دیکھ لو، سارا قرآن ایک جیسا ہے، آپس میں ٹکراتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو پتہ چلا اللہ کے کلام میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب اگر من دون اللہ کا ہر مقام پہ ترجمہ کیا جائے نبی یا ولی، تو پھر آیات قرآنی میں تعارض اور ٹکراؤ لازم آتا ہے، اور آیات قرآنی میں ٹکراؤ اور تعارض اور آپس میں اختلاف ثابت کرنا یہ اللہ کے کلام کی نفی اور کلام خداوندی کا انکار ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ان آیات کے معنی کو متعین کرنا پڑے گا تاکہ آپس میں ٹکراؤ اور تعارض لازم نہ آئے۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 107 ہے، ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی کسی کا کوئی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی مددگار ہے نہیں۔ یہ ہے قرآن کی ایک آیت۔ اب دوسری آیت سماعت فرمائیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے،
اور مومن متقی پرہیزگار نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ دینے والے یہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار، یہ من دون اللہ کسی کے مددگار، اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی 55 نمبر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور مومن نیکوکار بھی مومنوں کے ولی ہے۔ تو اب اگر من دون اللہ کا یہاں معنی کیا جائے ولی اور یہاں معنی کیا جائے نبی، تو مطلب معذاللہ یہ نکلے گا کہ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا کہ یہ نبی ولی، یہ مددگار نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی 55 نمبر میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے ولی ہیں۔ اب قرآن کی آیات کا تعارض اور ٹکراؤ لازم آئے گا، تو لا محالہ ہمیں ان معانی کو متعین کرنا پڑے گا کہ پہلی آیت میں جس میں فرمایا کہ یہ من دون اللہ تمہارے ولی نہیں، اس میں نبیوں ولیوں کی بات نہیں ہے، اس میں بتوں کی بات ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے بت پرستو، اے بتوں کی پوجا کرنے والو، یہ بت تمہارے ہرگز ولی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یا اللہ اگر یہ بت ولی نہیں تو پھر کوئی دنیا میں ولی ہے بھی ہے؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم کلمہ پڑھ کے آؤ گے، میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کے آؤ گے، پھر اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور مومن متقی پرہیزگار بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر جگہ پہ من دون اللہ کا معنی نبی اور ولی مراد نہیں، بلکہ من دون اللہ سے اکثر مقامات میں مراد کون ہے؟ بت۔ اب جب اہل سنت و جماعت اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اور کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ طلب کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، یا غوث اعظم، یا خواجہ معین الدین چشتی، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، تو اہل سنت کے مخالفین، خصوصاً غیر مقلدین وہابیہ زمانہ اور اکابر دیوبند علماء، وہ قرآن کریم کی آیات طیبات تلاوت کر کے اہل سنت و جماعت کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، جن میں لفظ آتا ہے من دون اللہ۔ لفظ کون سا آتا ہے؟ نہ وہاں رسول کا ذکر ہے، نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ غوث پاک کا ذکر ہے، نہ داتا صاحب کا نام لیا ہے، نہ کسی ولی پیغمبر کا ذکر ہے، وہاں ذکر کس کا؟ من دون اللہ کا۔ بولی نا، وہاں کس کا ذکر ہے؟ اب اس من دون اللہ والی آیت کو پڑھ کے ثابت یہ کرتے ہیں کہ یہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ من دون اللہ بے بس ہیں، اللہ کے علاوہ یہ جو تمہارے معبود جنہیں تم نے بنا رکھا ہے، یہ داتا، یہ مشکل کشا، یہ فریاد رس، یہ علی مشکل کشا، یہ من دون اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، یہ شفاعت کے مالک نہیں ہے، یہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ تو قطمیر کے مالک نہیں ہے، اور ساری آیتیں وہ پڑھتے ہیں جن میں لفظ آیا ہے، بولنا، جن میں لفظ آیا ہے۔ تو آج ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ جو من دون اللہ والی آیتیں ہیں، من دون اللہ کا مصداق کون ہے، اور ان آیات میں من دون اللہ سے مراد کون ہے۔ ایک آیت مبارکہ اور سماعت کریں۔ اگر ہم ان آیات میں جہاں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد نبی اور ولی بھی لیں تو بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ وہ یہ کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ آیہ مبارکہ سن کے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے بے شک وہ انکم، بے شک اے مشرکو، اے بتوں کی پوجا کرنے والو، وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو، پوجتے ہو، یہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن اور بالن بنیں گے۔
जहन्नम का ईंधन बनेगी। तुम भी जहन्नम का ईंधन हो और ये जो मिन दूनिल्लाह है ये भी जहन्नम का, बोले ना जहन्नम का। तो अब आपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर मिन दूनिल्लाह से मुराद नबी और वली हैं तो मादला क्या मतलब निकलेगा कि तुम भी जहन्नम में जाओगे और जिन नबियों वलियों को तुम पुकारते हो मुश्किल के वक़्त उनसे इस्तिगासा करते हो अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला, वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो यहाँ मिन दूनिल्लाह से मुराद नबी वली हरगिज़ नहीं है, बल्कि फरमाया कि मुशरिको तुम और जिन बुतों की तुम इबादत करते हो ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो पता चला कि मिन दूनिल्लाह से मुराद क्या है? बुत। अब दूसरी आयत मुबारक सूरह साफ़ात पारा नंबर 23 आयत नंबर 22 और 23 फरमाया उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाह फहदूहुम इला सिरातिल जहीम। फरमाया कि हुक्म दिया जाएगा कि जमा करो इनको जिन्होंने जुल्म किया और इनके जोड़ों को, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिन मिन दूनिल्लाह की ये इबादत करते हैं इनको जमा करो और इनको घसीट के और हाँक के जहन्नम की आग में फेंक दो। ये मुशरिक और जिन मिन दूनिल्लाह को ये पूजते हैं इन मिन दूनिल्लाह को जहन्नम की आग में फेंक दो। तो अब क्या मतलब निकला? मिन दूनिल्लाह से मुराद नबी और वली यहाँ मुराद है? यहाँ नबी और वली मुराद हरगिज़ नहीं है, बल्कि यहाँ मिन दूनिल्लाह से मुराद कौन है? बुत। और वो आयत तय्यबात जिनमें मिन दूनिल्लाह की बुराई बयान की गई, मिन दूनिल्लाह की आजिज़ी बयान की गई, मिन दूनिल्लाह की बेइख्तियारी बयान की गई और कहा गया कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये बेइख्तियार हैं, ये तो अपने आप के मालिक नहीं, ये तो एक कितमीर के मालिक नहीं। उन आयात में मुराद नबी और वली नहीं, बल्कि उन आयात में मुराद कौन है? तो पता चला इन लोगों का वो आयात पढ़ के औलिया और अंबिया पे चिस्मा करना ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तहरीफ और तगयीर है, ये कुरान की सही मंशा मुराद नहीं है। उन आयात में से पहली आयत में पढ़ूंगा जो बतौर दलील बयान करके औलिया और अंबिया की बेबसी बयान करते हैं और इश्तिहार और पंफलेट बाकायदा छाप के ये तासुर देना लोगों को चाहते हैं कि ये अंबिया और औलिया, देखो कुरान की आयत से पता चला कि ये बेबस हैं, मजबूर हैं, इनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं। उनमें से पहली आयत मुबारका पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 198 वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ते हैं, तर्जुमा इसका यह कि वो जिनको तुम पुकारते हो, जिन मिन दूनिल्लाह को तुम पुकारते हो, ला यस्ततीऊन नस्रकुम, वो तुम्हारी मदद की इस्तिताअत रखते, वो तुम्हारी मदद करने की ताकत रखते, वला अनफुसहुम, ना वो अपनी मदद कर सकते हैं ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ, ला यस्मऊ, वो सुनते नहीं, वो सुनते, अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो सुनते, व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून, जब तुम उनकी तरफ देखते हो तो यूं लगता है जिस तरह वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, व हुम ला युबसिरून, पर वो देख सकते। अब इस आयत में 3 चीजों का जिक्र है। कितनी चीजों का? एक ये कि ये ना अपनी मदद कर सकते हैं ना किसी की मदद कर सकते हैं, ये मिन दूनिल्लाह ना तो अपनी मदद कर सकते हैं ना किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा ये कि इनको अगर तुम हिदायत की तरफ बुलाओ तो ये ना सुनते हैं ना, बोले ना यार, ये ना सुनते हैं ना। और तीसरी बात ये कि इनकी आंखें तो हैं
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم دیکھو گے کہ وہ اس طرح لگتا ہے جس طرح تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پر وہ دیکھتے، وہ دیکھ سکتے۔ اب تین چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، یہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی، ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھ سکتے۔ تو اب بتائیں، جن کی یہ صفات ہوں، آنکھیں تو ہیں پر دیکھ نہ سکیں، ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ ہدایت کو قبول نہ کریں، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے مراد نبی ولی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد نبی ولی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ اب پہلی بات کی وضاحت ہوگی کہ کیا اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی عطا سے کسی مشکل میں پڑنے والے کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ملاحظہ کریں۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اور فرمایا کہ جبریل تمہارے مددگار ہیں، اور نیک صالح مومن متقی پرہیزگار اور بعض فرشتے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی کے مددگار جبریل بھی ہیں، مومن صالح بھی ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، اور اللہ کے ولی بھی اللہ کی اطاعت سے مدد۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ کریم جل شانہ نے حکایتاً قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اے میرے حواریوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے جناب عیسیٰ ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معجم الکبیر طبرانی میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 141۔ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ بیان کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے در دولت کا شان اقدس میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سیدنا راجز، عمر بن سالم راجز، وہ مکہ میں ہے اور حضور مدینہ میں ہے، اور اس غلام نے، مکہ میں رہنے والے غلام نے جب کافروں نے ستایا، کافروں نے ظلم کیا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کیا۔ اصابہ تمییز الصحابہ اور اسی طرح معرفت الصحابہ میں اور دیگر احادیث کی اور سیرت تاریخ کی کتابیں موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام کے صحابی نے مکہ شریف میں رہتے حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ شعر میں لکھتے ہیں فَانْصُرْ رَسُولَ اللَّهِ نَصْرًا عَتَدًا وَادْعُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْتُوا مَدَدًا، اے راجز کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی مشکل کو پیش کرے گا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا تیرا کام ہے، تیری مشکل کو حل کر دینا اللہ کے پیارے حبیب کا کام ہے۔
حضرت راجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا. ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وضو فرما رہے ہیں. سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے وضو کرتے فرمایا نصرتا 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 لبیکا لبیکا لبیکا، جا تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. حضرت میمونہ فرماتی میں حضور کی بارگاہ میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج خلاف معمول آپ نے بات کیوں ارشاد فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میمونہ آج مکہ میں ہمارا ایک غلام راجل ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، ہم نے نصرتا نصرتا کہہ کے اپنے غلام کی مدد کر دی گئے. تو پتہ چلا یا رسول حق چاہیا، تو پتہ چلا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اپنے غلاموں کی دور رہ کر بھی مدد کرتے ہیں اور فرما سکتے ہیں. تو جو مدد نہ کر سکے، جسے مدد کرنے کا اور کسی کی مشکل کو حل کرنے کا اختیار نہ ہو، وہ بت ہے ولی نبی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سیاستہ کی سننے نسائی شریف، اس کی جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر 136. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ والا صفات میں قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ آئے، اپنی مشکل کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ کہ اے آنے والو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں فَقُومُوا تو تم نے یہ کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. فَقُولُوا اور کہو تم نے یہ کہنا ہے اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَبِ الْمُسْلِمِينَ کہ اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے رسول کے واسطے سے مومنوں پر مدد کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ان حدیث طیبات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی اور ولی اللہ کی عطا سے مشکل زدوں کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں. تو جو مشکل نہ کر سکے، مشکل کو حل نہ کر سکے، وہ بت ہیں. ان من دون اللہ سے مراد نبی ولی ہرگز ہے. پھر دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ یہ من دون اللہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے. حالانکہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کی عطا سے راہ راست سے بٹکے ہوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ بات رکھیں، یاد رکھیں ہدایت کے 2 معنی ہیں. ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ 2. ایک ہے ارات الطریق اور ایک ہے اصال الی المطلوب. یعنی ایک ہدایت کا معنی کسی کو برے رستے سے ہٹا کر ہدایت کے رستے کی رہنمائی کرنا، اور ایک ہے اصال الی المطلوب کہ اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دینا. تو جن آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی اور ولی ہدایت نہیں دے سکتے، ان سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ان کو نبی ولی ہدایت نہیں دے سکتے. باقی رہا ارات الطریق، رستہ دکھانا، تو نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو، راہ راست سے بٹکے ہوں کو، گمراہوں کو اور اللہ کی یاد اور اللہ کے دین سے دور لوگوں کو راہ ہدایت کا راستہ دکھا دیں. اس کو مثال دے کے سمجھاؤں گا تھوڑا سا. ارات الطریق اور اصال المطلوب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی باہر آتا ہے بندہ کسی مقام سے آپ کے سمنا بعد میں، تو باہر کھڑے بندے سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے فلاں فلاں گلی اور فلاں بازار میں جانا ہے. تو آپ وہاں سے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھائی سیدھے چلے جائیں. جا کے آپ دائیں مڑے، دائیں مڑ کے آپ سیدھا بائیں مڑیں گے تو سامنے وہ جگہ آ جائے گی جہاں آپ نے جانا ہے. یہ ہے ارات الطریق، رستہ دکھانا. یہ کیا ہے؟ رستہ دکھانا. اور اصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی آ کے ایڈریس پوچھتا ہے، آپ اسے بازو سے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے سیدھا لے جاتے ہیں، پھر دائیں مڑتے ہیں، پھر بائیں مڑ کے جس مقام پہ جانا ہوتا ہے وہاں جا کے پہنچا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے تیرا مقام جہاں تو نے جانا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اصال الی المطلوب، رستے پر چلنے کی توفیق دینا اور اس آنے والے کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا.
تو انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راہ راست سے بٹکے ہوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے ہدایت دینے کا بیان اس انداز میں کیا ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ داعین الی اللہ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی من دون اللہ بتوں کے برابر ہو سکتا؟ وہ من دون اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا حبیب ہے، وہ من دون اللہ نہیں۔ تیسری آیہ مبارکہ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کیا محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے ہدایت کا رستہ دکھاتے ہیں، وہ من دون اللہ نہیں۔ جن آیات میں کہا گیا کہ یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان سے مراد بت ہے، من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی ہرگز۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ سنتے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تراہم ینظرون الیک، تم دیکھو گے کہ اس طرح لگتا ہے جس طرح تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی بتوں کو دیکھا ہے؟ کبھی مورتی کو پتھر پڑا ہو تو جب اس کی تصویر جو بنی ہوتی ہے نا، جب اس کو دیکھا جائے نا سامنے، تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح سامنے دیکھنے والوں کو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، فرمایا کہ تم دیکھو گے وہ یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ سکتے بت من دون اللہ دیکھ سکتے؟ تو آئیے اب احادیث طیبات سے اور قرآن کریم کی آیات طیبات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی عطا سے وہ دور کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے نگاہ ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ فرمایا نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو پورے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ایک مقام پہ کھڑے کر کے دکھا دی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہ سے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اگر زمین و آسمان کا مشاہدہ کریں اور کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد یہ نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے تھے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے دست مقدس کو یوں ہوا میں بلند فرمایا، ہوا میں بلند فرمایا۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تقعقعت، آقا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں اٹھایا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ فوراً اپنے ہاتھ کو پیچھے لے آئے۔ تو فقالا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت الجنت
فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا. میرے غلاموں، میں نے اپنے مصلی پہ کھڑا ہو کے، زمین پہ کھڑا ہو کے، اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے 7 آسمانوں سے پار اللہ کی جنت کو دیکھا ہے. تو دیکھا تو پھر میں نے کیا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بلند کیا، رأیت الجنت فتناولت منها عنقودا، اور جنت کے ایک گوشے کو پکڑ لیا، ایک گچھے کو پکڑ لیا. جب پکڑا تو فرمایا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ جنت کا گوشہ اتار کے نیچے لے آ جاتا، فرمایا کہ قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم ہوتا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ 7 آسمانوں سے پار جنت کو میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور جنت میں اپنے ہاتھ سے تصرف بھی فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو دیکھ نہیں سکتے، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنا نصیب نہیں ہے، اس سے مراد نبی اور ولی نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 963 ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی مشہور حدیث ہے، صرف ایک حصہ میں پڑھوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن نوافل کی کثرت کر کے اللہ رب العالمین جل شانہ کے قریب ہو جاتا ہے تو مالک کائنات جل شانہ اسے کیا انعام اور نعمت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے کہ پھر کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ. فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی حدیث کی تشریح بیان کرتے فرمایا کہ اگر العبد اذا واظب على الطاعت بلغ المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا اذا صار نور جلال الله له سمعا سمع القريب والبعيد اذا صار نور جلال الله له عينا رأى القريب والبعيد اذا صار نور جلال الله يدا له قادر على تصرف فی السہل والصعب والقریب والبعید. فرمایا جب اللہ کے نور کا جلال اس کے کان بن جاتا ہے تو وہ دور سے بھی یوں سنتا ہے جیسے قریب سے سنتا ہے. جب اللہ کے نور کا جلال اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو پھر بندہ مومن دور سے بھی ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے قریب سے دیکھ لیتا ہے. اور جب اللہ کے نور کا جلال اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو بندہ مومن دور سے بھی اور مشکل کام میں بھی اس طرح تصرف کرتا ہے جس طرح قریب کے اور آسان کام میں تصرف کرتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کے ولی اور نبی اللہ کی عطا سے نہ صرف قریب کی چیزیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ نے انہیں ایسی نگاہ دی ہے کہ وہ دور رہ کر مشرق میں رہ کر مغرب کو دیکھتے ہیں اور مغرب میں رہ کر مشرق کو دیکھتے ہیں. اور صحیح بخاری کی پہلی جلد کے صفحہ 508 پہ جو حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الحوض الان، فرمایا کہ اس وقت میں اپنے حوض کو اپنے منبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. حضور منبر پہ جلوہ فرمائے اور 7 آسمانوں سے پار میرے کریم آقا علیہ السلام کا اللہ کریم نے جو حوض کوثر تیار کیا ہے، حضور اپنے منبر پہ بیٹھ کے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کے ولی اور نبی دور رہ کر بھی اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے حضرت سلطان العارفین پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. حضرت سلطان العارفین پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی حضرت سینہ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کان تر کے بیڑا اڑیا میرا بچی کپران دے
جتھے مچھ نہیں بیندے اے ڈر کے غوث اعظم محبوب بے سبحانی میری خبر لیو چٹ کر کے تے پیر جنان دے اے میرا باہو او کنڈے لگ دے تر کے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مزار اقدس بغداد میں اور حضرت سلطان العارفین پیر باہو رحمۃ اللہ کا مزار اقدس جنگ میں. تو جنگ میں بیٹھ کے اللہ کا ولی بغداد کی طرف منہ کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں الکر سن فریاد پیران دیا پیران. تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ نگاہ اور تصرف کی طاقت دی ہے، وہ دور بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے غلاموں کی مدد فرما دیتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. اور حضور سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لو ان کشفت عورت مریدی مل مشرق وانا بالمغرب لسترتها. فرمایا کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو ایسی طاقت دی ہے، میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں بیٹھا ہوں، میرے مرید کا ستر ننگا ہو جائے لسترتها، میں مشرق میں رہ کر اپنے مرید کا ستر جو ڈانپ دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایسی اللہ کریم جل شانہ نے اولیاء اللہ کو طاقت عطا کی. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا کہ اللہ کے ولی وہ ایسی نگاہ رکھتے ہیں، دور سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے قریب سے دیکھ لیتے ہیں. تو وہ جو جن کی آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بولے نا وہ کون ہے؟ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں. سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر، آپ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ دوران خطبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مشکات کے صفحہ نمبر 546 پہ یہ حدیث موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فرمایا کہ یخطب فجعل یسیح یا ساری الجبل یا ساری الجبل، چیخ کے پکار کے سیدنا عمر ابن خطاب نے مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے کہا یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سنا کہ عمر آج خلاف معمول خلاف موقع یہ ایک عجیب سا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا، وہ لمحے وہ ساتھ نوٹ کر لی. جب اس لشکر سے بندہ آیا تو اور اس لشکر کو سیدنا فاروق اعظم نے بھیجا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اپنی نگاہ ولایت سے منبر پر بیٹھ کے دیکھا کہ وہ لشکر پر پہاڑ کے پیچھے سے کافر حملہ کرنے لگے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پکارا یا ساری الجبل یا ساری الجبل، اے لشکر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. تو وہ آنے والا بیان کرتا ہے جب ہم نے یہ آواز سنی تو فوراً ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، اگر نہ ہوتے شکست ہو جاتی. ہم اس آواز کو سن کے پہاڑ کی طرف ہو گئے، اللہ نے ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی. اب نگاہ فاروق اعظم کا یہ عالم ہے کہ فاروق اعظم منبر مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر وہ دور دراز کہاں مقام نہاوند ہے، وہ 20 اور سینکڑوں میل دور آپ کی نگاہ اس لشکر کو لڑتے ہوئے مشاہدہ فرما رہی ہے. تو اب یہ کہہ دینا منہ پھاڑ کے کہ من دون اللہ یہ ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، مراد ان سے نبی اور ولی ہیں، یہ قرآن کی تحریف ہے اور حدیث اور قرآن کی متعدد آیات کا انکار ہے. واللہ العظیم ان آیات میں نبی اور ولی مراد نہیں ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ بت. دوسری آیت مبارکہ
جو پڑھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ولی بالکل نکارہ ہے، یہ کسی کام کے نہیں، یہ من دون اللہ ہے، لہذا ان سے استمداد یا استغاثہ کرنا یہ شرک اور کفر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 22 ہے، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا کہ وہ جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ، وہ مردہ ہیں زندہ، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اس میں آ گیا کہ یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور کچھ پیدا نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ اس سے مراد نبی اور ولی ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے سرفہرست جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ تفسیر تفہیم القرآن، اس کی جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 533۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیر احیاء ان کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں باس بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ما یشعرون ایان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لا محالہ اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالب معتقدین، داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جن من دون اللہ کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا اور ترجمہ یہ کیا کہ اور وہ دوسری ہستیاں، اور وہ دوسری، یعنی ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں داتا صاحب، غوث پاک، ٹھیک ہے، مولا علی، مشکل کشا، خواجہ معین الدین چشتی میری، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت سے مراد مودودی صاحب لکھتے ہیں انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور غیر معمولی انسان ہی ہیں جنہیں غالب معتقدین، داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے ان سے مراد کیا ہے؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، ان سے مراد کیا؟ انبیاء، اولیاء اور شہداء۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ آیا شہداء کے بارے میں کوئی ان کی حیات کے حوالے سے کوئی ذکر موجود ہے؟ تو دوسرے پارے میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ کبھی نہ کہو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔
فرمایا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ تصور بھی نہ کرو۔ تو اب ان من دون اللہ کو، جن کو قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں، کہنا کہ ان سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء ہیں، یہ قرآن کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا؟ یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے کہ نہیں؟ بولیں انکار ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، یہ من دون اللہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہیں۔ اور مودودی صاحب جماعت اسلامی کے بانی کہتے ہیں کہ ان سے مراد نبی، ولی اور شہید ہے۔ تو اب پتہ یہ ثابت یہ ہوا کہ نبی بھی مردہ ہے اور ولی بھی مردہ ہے اور شہید بھی مردہ ہے، اور یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے، احادیث طیبات کا انکار ہے، اور یہ عقیدہ قرآن، حدیث اور اسلامی عقائد سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ واللہ العظیم اس آیت میں من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی نہیں، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ آئیں میں آپ کے سامنے مستند ترین تفسیر، خود غیر مقلدین اور ہمارے مخالفین نے مانا، ابن تیمیہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا نے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا کہ سب تفاسیر سے مستند اور معتبر تفسیر یہ ہے تفسیر طبری۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں وَأَوْثَانُكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو یہ کیا ہیں؟ بت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بت۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے بَهِيَ هَٰذِهِ الْأَوْثَانُ الَّتِي تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا، کہ یہ جو جن کو مشرکین پکارتے اور پوجتے ہیں یہ اوثان ہیں، یہ بت ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو اس مستند اور معتبر تفسیر سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس آیت میں من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی ہرگز نہیں ہے، بلکہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت۔ اب بتوں والی آیتیں پڑھ کے انبیاء اور اولیاء پہ چسپاں کرنا یہ اہل علم کا اور صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ طریق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اور ایک اور آیت سورہ حج کی آیت نمبر 73 وہ بھی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن من دون اللہ کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سارے اگر جمع ہو جائیں اور مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو اس مکھی سے چھینی ہوئی چیز کو واپس لا سکتے، واپس لا سکتے؟ یہ من دون اللہ اتنے بے اختیار ہیں۔ اب یہی آیت پڑھ کے تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں اللہ نے کہہ دیا یہ من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو، نبی ہوں، ولی ہوں، یہ غوث پاک جن کو تم پکارتے ہو، یہ جناب داتا صاحب جن کے بارگاہ میں تمہیں استغاثہ پیش کرتے ہو، خواجہ معین الدین چشتی یا اور حضرت سیدنا مولا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ، یہ من دون اللہ ہے، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ تو اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے یہ تو ان سے واپس مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لا سکتے، یہ کچھ کر سکتے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ قرآن تو ہی بتا کہ کیا اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی عطا سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اے میری امت، میری قوم، میں اللہ کی عطا سے ایک مٹھی کی مٹھی بھر کے اس کی ایک پرندے کی شکل بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ اللہ کی عطا اور اللہ کی اجازت سے زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے مورتیاں تخلیق فرماتے، انی اخلقو، خلقا یخلقو خلقن، اس کا معنی پیدا کرنا، لن یخلقو ذبابا، وہاں بھی یہی جو فعل موجود ہے، اور یہاں فرمایا انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟
تو پتہ چلا اللہ کریم جسے پیدا کرنے کی طاقت دے وہ اللہ کی عطا سے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے یہ اعزاز اور یہ عطا حاصل ہے۔ اب ان کو من دون اللہ کے اس فہرست میں شامل کرنا یہ درست نہیں ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ من دون اللہ، ان سے اگر کوئی مکھی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس بلا سکتے۔ یہ مکھی کتنی کو چیز پکڑ سکتی ہے، لے کے کتنا کو وزن اٹھ سکتی ہے، بالکل معمولی سا، ہلکا سا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ کے ایک ولی کی طاقت کا ذکر کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ واقعہ مشہور ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ یہ اس وقت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کا مطالبہ کیا تو آپ کی امت کا ولی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت آصف بن برقیہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ اللہ کریم نے اس واقعہ کو بیان کیا، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے پیارے پیغمبر میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے جناب سلیمان آنکھ چپکیں گے بند کر کے کھولیں گے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وہ من دون اللہ تو مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں بلا سکتے، اور یہ اللہ کا ولی اتنا منو وزنی تخت اتنی دور سے وہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے لا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی نہیں ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ بت۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی اطاعت سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک اور آیا مبارکہ سماعت فرمائیں جو اس عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ ان مقامات من دون اللہ سے مراد ولی نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ بت۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مشرکین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ انبیاء آیا نمبر 66 اور 67، اللہ کریم جل شانہ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مشرکین تم ان کو پوجتے ہو، ان من دون اللہ کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے، جو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تم پر بھی اف ہے، اور جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو ان پر بھی اف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکین تم پر بھی اف ہے اور افسوس ہے تم پر بھی، اور جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو ان پر بھی افسوس اور اف ہے۔ تو پتہ چلا ایسے کلمے اور ایسے جملے نبیوں اور ولیوں کو کہے جا سکتے نہیں، یہ بتوں کے بارے میں کہے جا سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اس مقام کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ من دون اللہ یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ تو تیسری آیت مبارکہ جو پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ من دون اللہ یہ ولی اور نبی کچھ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ من دون اللہ کو پکارتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ تو قطمیر کے، کیا لفظ ہے؟ قطمیر۔ تو قطمیر پتہ کسے کہتے ہیں؟ آج کا تو ماشاءاللہ رمضان شریف ہے تو کھجوریں
کھاتے ہیں آپ روزہ افطار کرتے وقت، کھجور کھولے نا جب اس کی گٹھلی نکلتی ہے، اس کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید سا ہلکا سا پردہ لپٹا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جلی سی، اسے کہتے ہیں کتمیر، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ جن من دون اللہ کو تم پکارتے ہو نا، یہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ کس کے مالک نہیں ہے؟ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب غیر مقلدین وہابی زمانہ یہی آیت پڑھ کے کہیں گے دیکھو جی یہ اللہ نے کہہ دیا من دون اللہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ نبی اور ولی یہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح طور پہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوبوں کو بڑی چیزوں کی ملکیت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی ملکیت کا ذکر کرتے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اب جو خیر کثیر کا مالک ہو، کیا وہ کتمیر کا مالک بھی نہیں ہوگا؟ اور صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 508 پڑھتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اے سنو میرے غلاموں، اللہ کریم نے میں محمد مصطفیٰ کو زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ یہ چابیاں نہیں، یہ جو لاکھ معاشرے لوہے پیتل تانبے کی لیے پھرتا ہے، یہ چابیاں نہیں، بلکہ وہ چابیاں اختیارات کی چابیاں تھیں، وہ تصرفات کی چابیاں تھیں، اور وہ چابیاں اللہ کریم نے کائنات کے خزانوں کی عطا فرما دی تھی۔ تو بتائیں من دون اللہ تو کتمیر کے مالک نہیں ہے، اور ادھر اللہ کریم نے ساری کائنات کا محبوب کا مالک بنا دیا ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی ہرگز نہیں۔ اور ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعہ صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 193 پہ موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے صحابی حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا صفات میں حاضر ہیں۔ حضور کو وضو کروایا، تو جو میں ادھر رکھے وضو کروایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور جب حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، اور صحابی کے مانگنے پر قربان جائیے، کسی دنیا کی دولت کی تمنا اور حضور کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا، عرض کی آقا اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو یہ کہ جنت مل جائے، اور صرف جنت نہیں، جنت میں میرا مکان وہاں ہو جہاں میرے مصطفیٰ کا محل ہوگا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ فرمایا آبا غیر ذالک، ربیہ اور مانگ کیا مانگتا ہے، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور کسی شاعر نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ سیدنا ربیہ کی زبان میں آپ بھی بول دیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل کے پڑھیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل کے پڑھیں مل گئے اور نعمتیں دو جہاں کی دے کر مجھے اب غیر ذالک ربیہ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ یہ جنت تو میں محمد مصطفیٰ نے تجھے عطا کر دی ہے، اب اور مانگ، میری بارگاہ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ نعمتیں دو جہاں کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیار ہند میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے
اپنی کتاب افاضات یومیہ میں لکھا کہ شیخ عبدالحق محسن دہلوی وہ بزرگ ہیں جن کو روزانہ خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی کچہری میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی. ایسے بلند پایا بزرگ ہیں. اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں از اطراق سوال کے سل بخا و تخصیص نہ کرت بمطلوب خاص معلوم می شود کے کار ہما بدست ہمت و کرامت وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چے خواہد ہر کرا خواہد با اذن پروردگار خود بدہد فإنا من جودک الدنیا و درتہا ومن علومک علم اللہ والکلامی. اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری بدرگاہش پیا ہر چے می خواہی تمنا کن. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا کہ سل مانگ کیا مانگتا ہے از اطلاق سوال کے سل. حضور نے سوال کو مطلقاً کہا, یہ نہیں کہا یہ مانگنا یہ نہ مانگنا. میں اتنا دے سکتا ہوں اتنا نہیں دے سکتا, مجھے اس بات کا اختیار ہے اس کا اختیار نہیں. فرمایا سل, آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہوں. از اطلاق سوال کے سل بخا و تخصیص نہ کرت مطلوب خاص, اور کسی خاص مطلوب کسی مطلوب کو خاص نہ کیا. معلوم می شود, پتہ یہ چلتا ہے کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کے خزانے اللہ نے مصطفیٰ کے دست قدرت میں عطا کر دیے. ہر چیز خواہد ہر کرا خواہد, جس کو چاہیں جتنا چاہیں میرے آقا اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرما دیں. فإنا من جودک الدنیا ودرتہا, کیونکہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان من جودک الدنیا ودرتہا. فإنا من جودک الدنیا ودرتہا, آقا دنیا کا سارا ساز و سامان یہ آپ کے جود و سخا کا ایک حصہ ہے. اور فرمایا اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری, اگر تو دنیا اور آخرت میں اپنی خیریت چاہتا ہے بدرگاہش بیا ہر چمی کھائی تمنا کن. آدر مصطفیٰ بیا میرے آقا کی بارگاہ سے مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے. جو بھی مانگے گا میرے مصطفیٰ تجھے جولیاں بار بار کی عطا فرما دے گی. تو یہ کہنا کہ یہ کتمیر کے مالک نہیں, اللہ کریم کے محبوب تو اللہ کی جنتوں کے مالک ہیں, اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے موجم الاوس, امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بڑی دلچسپ حدیث مبارکہ بیان کی. یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 5 ہے, موجم الاوس امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی. ان کی 3 کتابیں موجم الکبیر, اوس اور صغیر. کبیر کی ایک جلد کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے, اب یہ اوس کا حوالہ ہے. صفحہ نمبر اس کا ہے 407. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولا علی مرزا اس حدیث کے راوی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آئے. جب آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا, میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کر کے ایک چیز کا مطالبہ کیا. بلکہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے میرے آقا نے فرمایا سل ما شئت یا عربی, اے عربی آج تو آیا ہے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے. مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ اس بات کے انتظار میں تھے الان یسأل الجنہ, ابھی یہ بندہ جنت کا سوال کرے گا. یہ بندہ یہ مانگے گا تو حضور کی بارگاہ میں جنت مانگے گا, اور کسی چیز کا سوال ہے بولو نا, کسی چیز کا سوال. صحابہ کے نظریات سے پتہ چلتا کہ ان کو جنت کا بڑا اشتیاق تھا, جنت کی بڑی محبت تھی. تو ہمیں بھی جنت سے محبت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس مدینے رہیں گیا جناب, جنت ایسی جنت کو میں جناب وہ ساڑتا ہوں اور چولہے ڈالتا ہوں, اس طرح کی باتیں یہ جنت کے بارے میں کریں درست نہیں. تو صحابہ کو جنت کا شوق تھا, تو کہتے ہیں دل ہمارا یہ تھا ذہن خیال کہ یہ بندہ جنت کا سوال کرے گا, لیکن اس نے سوال جنت کا نہیں کیا. کہنے لگا کہ اسألک راحلۃ, یا رسول اللہ مجھے سواری عطا فرما دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذالکہ, یہ تیرے لیے ہوگی. ثم قال سل, فرمایا اور کچھ کیا مانگنا چاہتے ہیں, یہ تجھے دے دی ہے, اب اور سوال کر. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب حضور نے پھر ارشاد فرمایا تو اس بندے نے کہا اسألک زادن, یا رسول اللہ سواری دے دی ہے, اب سواری کے لیے مجھے سامان بھی عطا فرما دے, زاد راہ عطا فرما دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے زاد راہ بھی عطا فرما دیا. اور حضور سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں فتعجبنا من ذالک, ہم اس بندے پر بڑا متعجب ہوئے کہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا, اس نے مانگنی تھی تو جنت مانگتا, یہ سواری اور زاد راہ پہ ہی اس نے اپنا جناب وہ توقف کر لیا.
تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کم بین مسلۃ العرابی و عجوز بنی اسرائیل، فرمایا کہ اس بندے کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کے بڑھیا کے مانگنے میں کتنا فرق ہے۔ اس مانگنے والے عرابی سے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا اچھی رہی۔ کون بنی اسرائیل کی بڑھیا؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہی حدیث کا پورا متن موجود ہے لیکن میں صرف خلاصہ بیان کروں گا۔ دریائے نیل پار کر رہے تھے، اللہ کریم جل شانہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی کہ پیارے موسیٰ تم نے اکیلے نہیں جانا، اس مقام پہ میرے پیارے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، میرے یوسف کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اس کی نشاندہی فرما دے۔ رب العالمین جل شانہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، فرمایا کہ پوچھ رہے ہیں تو پھر جا کے اس او بڑھیا عورت سے پوچھ، اسے جناب یوسف کی قبر پر انوار کا پتہ ہے، اس سے جا کے پوچھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عورت بڑھیا کے پاس آئے تو آ کے فرمایا کہ ہمارے لیے رہنمائی کر دے کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر پر انوار، آپ کا مزار پر انوار کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایسے نہیں بتاؤں گی، ایسے بولو نا، ایسے ایک چیز کا مطالبہ ہے۔ فرمایا کیا مانگتی ہے؟ تجھے عطا کر دیا جائے گا لیکن جناب یوسف کی قبر کی نشاندہی کر دے۔ تو عرض کر لگی حضور میں آپ کی بارگاہ سے سوال کروں گی، پہلے مجھے اس کی آپ گارنٹی دے، بعد میں قبر یوسف کا پتہ بتاؤ۔ بڑھیا عورت کہنے لگی، فرمایا سلی مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی اسألوک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ۔ جناب موسیٰ مانگتی ہوں آپ کی بارگاہ سے کہ اس نیکی اور اس رہنمائی پر مجھے آپ اس بات کی گارنٹی دے کہ جنت میں جس مقام پہ اللہ کریم آپ کو درجہ دے گا مجھے اللہ کریم وہاں درجہ عطا فرما دے، وہاں درجہ عطا۔ فرمایا مانگنے والی تھوڑا سوال کر، جنت لے لے، درجہ نہ مانگ، صرف جنت کا سوال کر لے، جنت میں تجھے اللہ سے لے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عورت نے کہا نہیں پیارے موسیٰ، میں جنت میں آپ کے ہمسائیگی کے علاوہ کوئی اور درجہ پسند کرتی، میں نے جنت میں مقام وہاں لینا ہے جہاں آپ کا مقام ہوگا، پڑوس آپ کا چاہیے، معیت آپ کی چاہیے، ساتھ آپ کا چاہیے، مجھے اور جنت کا حصہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ آتیہا ذالکا، پیارے موسیٰ جا تو ہمارا محبوب ہے، آتیہا ذالکا جا تجھے ہم نے خزانے دیے ہیں، آتیہا ذالکا جا اللہ کی عطا سے اس عورت کو جنت میں اپنا ساتھ عطا کر دے۔ فرمایا اس عرابی سے تو وہ بڑھیا عورت اچھی رہی جس نے پیارے موسیٰ کی بارگاہ میں جنت کا سوال نہیں کیا بلکہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس اور میت کا سوال کیا ہے۔ تو عرابی حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے جنت عطا، حضور کی بارگاہ میں آئے، زاد را دیا، سواری دی۔ حضرت ربیہ آئے، میرے آقا نے جنت کا مالک بنا کے فرمایا آوا غیر ذالکا، اور مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو آپ منہ پھاڑ کے کہہ دینا کہ یہ کتمیر کے مالک نہیں ہے تو یہ دریدہ دہنی اور قرآن کی تحریف ہے اور قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ یہ اللہ کے ولی اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان کو بڑی چیزوں کا مالک بنا دیا۔ یہ تو اتنی چیزوں کے مالک ہے رب العالمین جل شانہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے اشترى عثمان من النبی الجنت مرتين، عثمان وہ شخص ہے جس نے حضور کی بارگاہ میں پیسے دے کے 2 دفعہ جنت مول خریدی ہے، جنت مول خریدی ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے اپنے انبیاء کی ملکیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین جل شانہ کی عطا سے اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کے خزانوں کے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا کا محدث بریلوی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ، ذرا ذوق پیدا ہو جائے، ذرا مل کے پڑھیے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا،
جدو محبت ہو جاوے نا پھر محبوب محب یہ نہیں ہوں کہ اے تیرے تے اے میں رہی، جڑا محب دا ہوندا ہے وہ سارا کچھ محبوب دا ہوندا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں، اس لیے میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ جب آپ مالک کے حبیب ہیں اور محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوا کرتا آقا، میں تو پھر آپ کو اللہ کے خزانوں کا مالک ہی کہوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی اطاعت سے مالک ہیں، اللہ کی اطاعت سے خزانوں کے ہیں۔ وہ جو کتمیر کے مالک نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بولیے نا، وہ کیا ہیں؟ بت۔ اور یہ آیات طیبات پڑھ کے کہنا کہ ان سے مراد معاذ اللہ نبی اور ولی ہیں، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی منشا اور مراد نہیں ہے۔ صرف آخری آیہ مبارکہ پڑھ کے ایک اور رہتی ہے، بات اپنی ختم کروں گا۔ ایک اور آیہ مبارکہ پڑھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ نبی ولی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان من دون اللہ کو نہ پکارو، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر تم نے سننے والے ایسا کیا تو تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ من دون اللہ نفع نقصان دے سکتے، بولیے نا، نفع نقصان دے سکتے۔ اب ہم قرآن سے حدیثوں سے اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ کیا اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ نے نفع نقصان دینے کی طاقت دی ہے یا نہیں۔ تو سورہ یوسف آیہ نمبر 41 سورہ یوسف کی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جناب یوسف علیہ نبی کے علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں خوابوں کی تعبیر پوچھنے والوں نے تعبیر پوچھی، جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی۔ جب تعبیر آپ نے بیان کی تو وہ ہنسنے لگے، کہتے ہم تو جھوٹ بول رہے تھے، ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ تو جناب یوسف نے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی تھی، بولے تعبیر بیان کر دی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں تو خواب آیا نہیں۔ قرآن کیا قضی الامر فیہ تستفتیان، پر جناب یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو تعبیر نکل چکی تھی، رب العالمین فرماتا ہے قضی الامر فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں ان کو فتویٰ دیا گیا تھا، ان کو تعبیر بتائی گئی تھی، اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہمیں تو خواب آئی نہیں ہے۔ تو اب ان کی بات سنی جائے گی، نہیں بھی آئی تو جو اللہ کے پیارے نبی کے زبان سے نکل گیا ہے اللہ کریم اس کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی ولی اللہ کی اطاعت سے مدد بھی کرتے ہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 178 پہ حدیث ہے، فلما ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ سکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرنے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے ایک تمانچہ رسید کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پہ، وہ جلال میں آ کر حدیث میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ کے اس تھپڑ سے جناب ملک الموت اتنی طاقت کے مالک حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ چاہتے نقصان نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے تمانچے نے نقصان دیا کہ نہیں؟ بولیے نا، نقصان دیا کہ نہیں دیا؟ یقیناً دیا۔ اور یہی تمانچہ اگر کسی منکر کے لگ جائے تو وہ وہاں تو آنکھ نکلی تھی، بلکہ انور شاہ کشمیری دیوبندیوں کے امام نے فیض الباری کی جلد 2 صفحہ 476 پہ لکھا انما فاقات عنہ فقط لأنہ ملک الموت، وہ تو ملک الموت تھے کہ صرف تمانچہ موسیٰ سے آنکھ نکلی تھی۔ وَإِلَّا لَمْ دَقَّتِ السَّمَاوَاتِ سَبْ مِن لَطْمَةِ غَضَبِهِ، خدا کی قسم کیا لطمہ موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ میں اتنی طاقت تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی اور ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمانچے سے زمین و آسمان ہل جاتے۔ اتنی طاقت اور اتنا اللہ کریم جل شانہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 466 پہ ایک حدیث ہے، یہ کہتے ہیں نبی ولی نقصان نفع نہیں دے سکتے، لیکن اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی اثر پیدا کرنے سے نفع نقصان دے سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466، فرمایا اقتلوا ذا الطفیتین والابتر فإنہما یطمسان البصر ویستسقطان الحبل
فرمایا جہاں تم طفیلتین اور ابتر سانپ کو دیکھو تو انہیں قتل کر ڈالو، انہیں مار دو، قتل کر دو۔ کیوں؟ کہ ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے۔ اگر وہ کسی آنکھ کو نگاہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھ کسی آنکھ سے مل جاتی ہے، یتمسان البصرہ، ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے، جس کو دیکھ لیں اس کی آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اگر حاملہ عورت اس ابتر اور طفیلتین سانپ کے سامنے آ جائے اور وہ سانپ آنکھ اٹھا کے اس عورت کی طرف دیکھ لے تو اس عورت کا حمل گر جاتا ہے۔ لہذا ابتر اور طفیلتین سانپوں کو، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ کس کتاب میں ہے؟ ابتر اور طفیلتین سانپ، ان کی نگاہ میں یہ اثر ہے، ان کی نگاہ میں یہ طاقت ہے، اگر آنکھوں کو دیکھیں آنکھوں کی بینائی زائل کر دیتے ہیں، اور اگر آنکھ اٹھا کے حاملہ عورت کو دیکھ لیں اس کا حمل گر جاتا ہے۔ تو بتاؤ اگر سانپ کی آنکھ میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کے نبیوں ولیوں کی نگاہ میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ بولو نا، نگاہ میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ اگر سانپ نظر کرے آنکھوں کی بینائی زائل کرتا ہے اور حاملہ کا حمل گرا دیتا ہے، اگر اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اپنی محبت سے آنکھ کا اشارہ کر دے، اللہ کا نبی اور ولی قسمتوں کو بدل دیا کرتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ تو اگر سانپ کی نگاہ کے قائل ہو تو نبیوں ولیوں کی نگاہ کے اثر کے بھی قائل ہونا پڑے گا۔ بس آخری آیت مبارکہ اور بات ختم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ من دون اللہ ہے، بت نہیں ہے، من دون اللہ، یہ نبی اور ولی ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ بے شک جن کو تم من دون اللہ کو پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، یہ من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے جیسے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے استدلال ان کا یہ دیکھو، قرآن میں تو یہ آ گیا کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ یہ بت ہے من دون اللہ سے مراد، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو آئیے تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، فرماتے ہیں سمی الاوثان عبادا لانہا مملوکۃ للہ مسخرۃ، یہ بتوں کو عباد یہاں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ لانہا مملوکۃ، یہ اللہ کی ملک، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، مسخرۃ، اور یہ اللہ کے قابو اور کنٹرول میں ہے، جو کسی کے قابو اور کنٹرول میں ہو اسے عبد کہا جاتا ہے۔ لہذا ان پہ عبدیت کا اطلاق اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ اس سے مراد انسان ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ بت اور پتھر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بت اور پتھر، جن کو تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، یہ کیا بت اور، بولو نا یار، یہ من دون اللہ کون ہے؟ بت اور پتھر۔ ان سے اچھا ایک بات یہاں یاد رکھے، لفظ عبد کا معنی ہے جو کسی کے کنٹرول میں ہو، جو کسی کے قابو میں ہو، جو کسی کے کنٹرول اور قابو میں ہو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں من دون اللہ یعنی بتوں کو عباد اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قابو میں ہے، لہذا ان پہ عبدیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان سے مراد نبی اور ولی ہرگز نہیں ہے۔ تو جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ پکارنا شرک ہے، یہ پکارنا کفر ہے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے یہ شرک اور کفر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے آپ کو بیسیوں درجنوں آیات طیبات ایسی ملیں گی جن میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو پکارا ہے، اپنے نبیوں اور ولیوں کو۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت نوح کو یا کہہ کے پکارا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
جناب موسیٰ کو یا کہہ کے پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ابراہیم کو یا کہہ کے پکارا فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا کہہ کے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت یحییٰ کو یا کہہ کے پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت یحییٰ کو یا کہہ کے پکارا پر قربان جاؤں جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی رب کے پیارے حبیب کی ابو بکر صدیق کے آقا عمر فاروق کے مولا حضرت عثمان غنی کے مل جاؤ علی حیدر کرار کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی اللہ کریم نے کسی مقام کے پہ نام لے کے نہیں پکارا بلکہ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا جب آتی ہے باری میرے آقا کی فرمایا یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یاسین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وصال با کمال کے بعد حضرت سیدنا بلال ابن حارث مزنی حضور کی بارگاہ میں آئے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر اس کا 482 اور 83 ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ اے اللہ کے پیارے رسول اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے آج کی امت ہلاک ہونے لگی ہے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا کہتے یا یہ کتاب ہے الادب المفرد امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا یہ حدیث آپ نے متعدد بار سنی ہے تو پاؤں سن ہوا صفحہ نمبر اس کا ہے 207 اور یہ کتاب باہر کی چھپی ہے بیروت کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے کسی سے پوچھا میرا پاؤں سن ہو گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس صحابی رسول کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اذکر احب الناس الیک اے عبداللہ جو شخصیت تم کو سب سے زیادہ دنیا میں محبوب اور پیاری ہے ان کو پکارو ان کا ذکر کرو عبداللہ ابن عمر نے فوراً پکارا یا محمدہ کیا پکارا یا محمد اور البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جنگ یمامہ کا واقعہ بیان کیا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو اس وقت اپنے پرائے کا امتیاز نہیں ہو رہا تھا صحابہ نے کہا اگر اپنے پرائے کا امتیاز کرنا ہے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت لگاؤ خود ہی امتیاز ہو جائے گا کانا شعارہم یومئذ یا محمدہ حضور کے سارے صحابہ اس وقت یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں تو پتہ چلا اللہ کے نبی اور ولی ان کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ اللہ نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے یہ شرک اور کفر نہیں بلکہ حدیث کی عین مطابق ہے معجم الکبیر طبرانی جلد نمبر اس کی ہے 8 صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48 پہ حدیث موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دل احدکم شیئا جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے او اراد احدکم عونا یا تم میں سے کوئی بندہ کسی سے مدد کی تمنا رکھتا ہو وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ اور وہ ایسے مقام پہ ہے جہاں اسے کوئی مانوس ہونے والا کوئی بندہ اس کے انس والا موجود نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارے گا اللہ کے رجال الغیب اس کی مدد کے لیے پہنچائیں گے یہی واقعہ غیر مقلدین وہابیہ کے امام پیشوا نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب نزل الابرار میں لکھا کہتا کہ ایک دفعہ میں جبل پور کے سفر پر تھا تو اس سفر میں جاتے ہوئے صفحہ نمبر 657 پہ کہتا ہے کہ اس سفر پر جاتے ہوئے میری کشتی جو ہے
وہ جناب ایک بمر میں پھنس گئی، تو فوراً مجھے یہ حدیث یاد آ گئی جس میں کہ یا عباد اللہ آئینونی، جب مصیبت پریشانی آ جائے تو یہ وظیفہ کرو، اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارو، تو فوراً تمہاری مشکل کو رجال الغیب آ کے تمہاری مدد کریں گے۔ کہتا ہے کہ یہ مجھے حدیث یاد آ گئی، کنت مرتن فی سفرۃ من بلدہ مرزا پور الی جبل پور من بلاد الہند فواقع المرکب الذی علیہ فی جدول، ایک بمر میں میری کشتی پھنس گئی، والجدول فی الطغیان، اور اس بمر میں ایک طوفان تھا، وقت اغرق فیہ المرکب، قریب تھا کہ میں اس بمر میں اس طوفان میں کشتی سمیت غرق ہو جاتا، وَقَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ذِكْرٍ مِنِّي، کہتا کہ فوراً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی اور وہ کلام مجھے یاد آیا، تو فوراً میں نے پکارا یا عباد اللہ اغیثونی اعینونی یا عباد اللہ۔ تو کہتا ہے کہ میرا یہ کہنے کی دیر تھی، نجوت من الغرق وللہ الحمد، اس کہنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اس بمر سے نجات عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے خود وہابیہ کے کابرین میں یہ بات مانی ہے کہ اللہ کے نبی اور ولی اور اللہ کے رجال الغیب اللہ کی عطا اور اللہ کی مدد عطا کرنے سے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو بحمدہ تعالیٰ میں نے کتاب و سنت اور دلائل اور حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پہ من دون اللہ کی بے بسی، بے چارگی اور ان سے اختیارات کی نفی کی گئی ہے اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان آیات میں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت۔ ان سے نبی اور ولی مراد، ان سے انبیاء اولیاء مراد ہرگز نہیں۔ اب وہ لوگ جو ان آیات کو جو بتوں پر نازل ہونے والی ہیں، جو کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی ہیں، ان آیات کو انبیاء اولیاء پر، مسلمانوں اور مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول محب السنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 ہے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَازَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ایسے گروہ کو، ایسے فرقے کو، ایسی پارٹی کو، ایسے طبقے کو جو بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں، کافروں پر نازل ہونے والی آیتیں مومنوں پر چسپاں کرے، مسلمانوں پر چسپاں کرے، انبیاء اولیاء پر چسپاں کرے۔ عبداللہ ابن عمر محب السنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے ایسا گروہ، ایسا فرقہ، یہ شرارتی لوگ ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سے شرارتی اور بدترین لوگ ہیں۔ جو بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں، کافروں پر نازل ہونے والی آیتیں مومنوں، مسلمانوں اور نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کریں، وہ کون سا فرقہ ہے؟ شرارتی۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ بیان کر رہا ہوں، صفحہ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 1024 ہے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ۔ عبداللہ ابن عمر ایسے لوگوں کو شرارتی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا گروہ اور ایسا فرقہ شرارتی ہے اور اللہ کی مخلوق سے بدترین ہے جو بتوں اور کافروں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں، مومنوں اور نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سننا اور مل بیٹھنا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔